اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی ایسے احکامات کو اتارے ہیں جس پر کئی احکامات بار بار تاکید کو طور پر بتائے ہیں، جیسا کہ سورہ مرسلات میں ہم نے دیکھا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ بار بار اسے پیش کیے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ لعنت کرتے جھوٹوں پر، ویل برباد ہو جا، یومئذ للمکذبین، جو جھوٹے قیامت کے دن کے جھوٹے یعنی قیامت کا انکار کرنے والے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، رسول اللہ کی سنتوں کے انکار کرنے والے، آپ کی ذات اقدس کا انکار کرنے والے، احکامات الہیہ کا انکار کرنے والے، دین متین کا انکار کرنے والے، شریعت کے احکامات کا انکار کرنے والے جتنے بھی ہیں، اللہ نے ویل کہا، اللہ نے ان کو بربادی کا جملہ فرمایا، ویل یومئذ للمکذبین۔ اسی طریقے سے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو اسی طریقے سے احکامات اتارتے رہے، ان میں سے ایک حکم یہ بھی اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے بارے میں اللہ پاک نے پوری امت کے لیے، بلکہ جس وقت قرآن پاک نازل اللہ نے کیے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے کے لیے اللہ نے یہ آیت کریمہ بلکہ پورے قرآن شریف کو راہ رہنمائی، راہ راست اللہ نے بتا دیا ہے، حق راستہ بتا دیا ہے، اور اسی میں فرمایا وقضا کے معنی اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، اللہ فیصلہ کر دیے ہیں، ربو کا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا تم کسی کی پرستش نہ کرنا، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا تم کسی کو اپنا معبود نہیں ماننا، اللہ کے سوا تم کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ماننا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کی ذات ہی ہے وراء الورا، اللہ ہی کی ذات ہے جو ساری کائنات کو پالنے والے، ساری کائنات میں ہر چیز پیش کرنے والے اللہ ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی کسی کو مشکل کشا حاجت روا مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ہم کسی کو بھی نہ مانے، نہ ولیوں کو مانے نہ نبیوں کو مانے۔ واحد ہے اللہ، مشکل کشا، حاجت روا، حاجتوں کو پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مشکلوں کو پار کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہر راستہ کھولنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم کسی سے اولاد نہ مانگے، فقط اللہ سے مانگے۔ اللہ نے یہ بھی قرآن پاک میں ہمیں آیتیں فرمائی، ہمیں دعا سکھلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا فرمائی، اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی اولاد کے لیے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ قرآن میں ہمیں اللہ نے یہ اولاد کے مانگنے کی دعا بھی سکھلائی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ یہ اولاد مانگنے کا راستہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا قرآن پاک۔